بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال یہ پہلی روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں انما الاعمال بالنیات. انما یہ کلمہ حصر ہے اور اعمال عمل کی جمع ہے. اعمال عمل کی جمع ہے. اس کے بالمقابل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فعل. فعل اور عمل کے اندر عموم خصوص مطلق کا رشتہ ہے. فعل عام ہے اور عمل خاص ہے. عمل ان افعال کو کہا جاتا ہے جو ارادتاً اور قصداً کسی مکلف کے ذریعے صادر ہوتے ہیں. اس کے بالمقابل فعل کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے وہ صادر ہوا ہے وہ مکلف ہو. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ حیوان ہی ہو. غیر ذی حیوان کے لیے بھی صادر ہونے والی حرکات و سکنات پر کبھی کبھی فعل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. تو فعل عام ہے اور عمل خاص ہے. یہاں عمل سے مراد وہ افعال اختیاریہ ہیں جو مکلف کے ذریعے صادر ہوتے ہیں. اس لیے کہ شریعت انہی سے بحث کرتی ہے. ان کے علاوہ دیگر چیزوں سے شریعت کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. نیات یہ نیت کی جمع ہے. نیت یا کی تشدید کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے اور یا کی تخفیف کے ساتھ بھی. نیت اور نیت. نیت یا کی تشدید کے ساتھ نیت یا پر تشدید کے بغیر دونوں صحیح ہیں. دونوں لوگ نیت کے معنی ہے قصد و ارادہ. لغت میں نیت کہتے ہیں قصد اور ارادہ. اور شریعت کے اندر نیت کی تعریف کی گئی ہے الارادۃ المتوجہ الی الفعل ابتغاء لوجہ اللہ. یہ الاشباہ والنظائر کے اندر نیت کی تعریف شرعی کی گئی ہے. یہاں اس حدیث پاک کے اندر نیت کے شرعی معنی ملحوظ نہیں ہے بلکہ لغوی معنی ملحوظ ہیں تاکہ آگے دونوں نیتوں کی طرف تقسیم درست اور صحیح ہو جائے. کیونکہ آگے نیت صحیحہ اور نیت فاسدہ دونوں کا تذکرہ آ رہا ہے. انما الاعمال بالنیات. دیکھو با یہ حرف جر ہے اور نیات مجرور ہے. اور آپ نے یہ قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ جار اور مجرور یہ مل کر کسی سے وابستہ ہوتے ہیں. جار اور مجرور کو متعلق کہتے ہیں اور جس سے یہ وابستہ ہوتے ہیں اس کو متعلق کہتے ہیں. تو بالنیات جو متعلق ہے جار اور مجرور کا مجموعہ اس کا متعلق کیا ہے؟ یہاں اس کا متعلق مذکور نہیں ہے محذوف ہے. تو بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر تصح یا صحیحۃ یہ مقدر ہے. یعنی تقدیر عبارت یوں ہے انما الاعمال تصح بالنیات یا انما الاعمال صحیحۃ بالنیات. کہ اعمال میں جو صحت کی شان پیدا ہوتی ہے صحت کا درجہ حاصل ہوتا ہے وہ نیت کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں تصاب یا مثوبۃ یہ الفاظ مقدر ہیں. یعنی تقدیر عبارت یوں ہے انما الاعمال تصاب بالنیات کہ اعمال کا جو ثواب دیا جاتا ہے وہ نیتوں کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر معتبرۃ یا تعتبر یہ مقدر ہے. یعنی تقدیر عبارت یوں ہوگی
انما الاعمال تعتبر بالنیات یا انما الاعمال معتبرۃ بالنیات، اعمال کا جو اعتبار ہے وہ نیتوں سے ہے، نیت جیسی ہوگی عمل کو ویسا ہی مقام اور درجہ دیا جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ یہاں پر تعتبر یا معتبر کو مقدر مانا جائے، یہی زیادہ صحیح اور درست ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کو وہی چیز حاصل ہوتی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ دیکھو یہاں پر ایک سوال یہ ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان کو وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، ان دونوں جملوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ جو مفہوم اس جملے کا ہے وہی مفہوم اس جملے کا مطلب بھی یہ ہے کہ اعمال کی جزا اور اعمال کا بدلہ نیتوں کی بنیاد پر ملے گا، اور انما لامرئ ما نویٰ، اس کا مفہوم اور مقصود بھی وہی ہے۔ تو جب دونوں جملوں کا مقصود ایک ہی ہے تو پھر دوسرا جملہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تکرار ہو گیا، اور تکرار اچھی چیز نہیں ہے، سمجھ لے بات۔ حضرات شارحین نے مختلف باتیں اس اشکال کے جواب میں فرمائی۔ بعض حضرات نے یوں کہا ہے کہ دوسرا جملہ تاکید کے لیے، اور تاکید کا مقصد ہوتا ہے بات میں مضبوطی پیدا کرنا، قوت پیدا کرنا، اور یہ مقصد ہے۔ اور جو جملہ جو لفظ کسی مقصد کے لیے لایا جائے وہ تکرار نہیں ہوتا ہے۔ لہذا پہلے جملے کے اندر جو بات بیان کی گئی تھی، دوسرے جملے کو لا کر اسی بات کو مزید مؤکد اور مضبوط کر دیا گیا ہے۔ سمجھ بات؟ اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ پہلے جملے کا تعلق عمل سے ہے اور دوسرے جملے کا تعلق ہے ما لأجلہ العمل، یعنی کس مقصد کے لیے عمل کیا گیا ہے۔ پہلا جملہ عمل سے متعلق ہے اور دوسرا جملہ ما لأجلہ العمل، یعنی اجل کا ثمرہ کیا ہوگا۔ عمل ایک علیحدہ چیز ہے، عمل کا ثمرہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو پہلے جملے کے اندر تو عمل کو بیان کیا گیا کہ عمل کا صحیح ہونا اور صحیح نہ ہونا اس کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، لیکن عمل صحیح ہو اور وہ مقبول بھی ہو، اس کا ثمرہ بھی مرتب ہو، ایسا ضروری نہیں۔ بعض لوگوں کے اعمال اپنی ظاہری حیت اور ترکیب کے اعتبار سے صحیح ہوتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اہل تقوی کے، اہل ایمان کے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ جو لوگ تقوی سے عاری ہیں، ایمان سے محروم ہیں، ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو پہلا جملہ یہ نفس عمل سے متعلق ہے اور دوسرا جملہ ثمرہ عمل سے متعلق ہے، اور عمل اور ثمرہ عمل یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، لہذا اب تکرار کا الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا جملہ تکرار ہے۔ سمجھ شریف جانے یہ جو تاکید والی بات ہے کہ پہلا جملہ پہلے جملے کی تاکید کے لیے دوسرا والا جملہ لایا گیا جو پہلے نمبر پر احتمال ہم نے بیان کیا تھا، اس کو اکثر لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ علامہ اکبر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر فیض الباری کے اندر اس کی ترتیب فرمائی ہے کہ اس جملے ثانیہ جملے اولا کی تاکید نہیں بلکہ جملے اولا کا مقصد علیحدہ ہے اور جملے ثانیہ کا مقصد علیحدہ ہے۔ گویا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات کے اندر تو
ایک چیز وہ بیان کی گئی ہے جو عرف کے اندر متعارف ہے، اور انما لامرئ ما نویٰ کے اندر حکم تشریعی بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلے جملے کے اندر عرف کا بیان ہے اور دوسرے جملے کے اندر حکم تشریعی کا بیان ہے، یعنی عرف کے اندر یہ بات مسلم ہے، جانی پہچانی ہے کہ نیت ہی پر عمل کا دار و مدار ہے۔ اب شریعت نے اس کو اور واضح کیا کہ نیتوں پر دار و مدار ہے، اور ثواب کم ملے گا، زیادہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کا دار و مدار بھی نیت کے درست اور غیر درست ہونے پر ہے۔ تو پہلا جملہ عرف کی ترجمانی کے لیے ہے اور دوسرا جملہ شریعت کی ترجمانی کے لیے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ جو عرف کے اندر ہے شریعت نے بھی اس کا اعتبار کیا ہے۔ تو پہلا جملہ عرف کی ترجمانی کے لیے ہے اور دوسرا جملہ شریعت کی ترجمانی کے لیے ہے، اس لیے کوئی تکرار نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ، یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کو وہی چیز ملتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اب آگے اس کی تفصیل بیان فرمائی گئی۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، دیکھو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ حذف فرما دیا ہے، اس کو یہاں ذکر نہیں فرمایا ہے۔ اصل پوری روایت کیوں ہے؟ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، بس جس آدمی کی ہجرت اللہ کے لیے ہے اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے۔ اس پر بھی ایک اشکال کرتے ہیں لوگ کہ شرط اور جزا کے اندر تباین ہونا چاہیے، یہاں تباین فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، دونوں جملے تو ایک ہی۔ فرق کیا ہوا؟ جب کسی چیز پر حکم لگایا جاتا ہے تو محکوم علیہ اور محکوم بہ کے اندر فرق ہونا ضروری ہے۔ یہاں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ میں ایک جملہ محکوم علیہ ہے، ایک جملہ محکوم بہ ہے، اور دونوں جملے ایک ہی ہیں، تو محکوم بہ اور محکوم علیہ دونوں ایک ہوئے۔ وہ یوں کہ آدمی آدمی ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ پانی پانی ہوتا ہے، آپ نے پانی مفید ہے تو بات ٹھیک ہے، آدمی مکلف ہے تو بات ٹھیک ہے، یعنی محکوم علیہ علیحدہ ہوتا ہے، محکوم بہ علیحدہ ہوتا ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ کے اندر محکوم علیہ اور محکوم بہ دونوں ایک ہیں، اور یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب ایک تو دیا گیا ہے کس طرح کہ حکم لگانے کے لیے من کل الوجوہ تغایر ضروری نہیں ہوتا ہے، من وجہ تغایر ہو وہ بھی کافی ہے۔ یعنی اگر کہیں حیثیت کا تغایر ہو گیا، زمان کا تغایر ہو گیا، مکان کا تغایر ہو گیا تو کافی ہے۔ تو اب گویا اس کا مطلب یہ ہوا فمن کانت ہجرتہ فی الدنیا الی اللہ ورسولہ فہجرتہ فی العقبی الی اللہ ورسولہ، یعنی پہلے جملے کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسرے جملے کا تعلق آخرت سے ہے، یعنی جس نے دنیا میں ہجرت کی ہے اللہ اور رسول کے حکم کو مانتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، ان کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، تو آخرت میں ان کی ہجرت اسی معنی پر مقبول کی جائے گی، اسی حیثیت سے اس کو دیکھا جائے گا، تولا جائے گا، اور اسی حیثیت سے اس کا ثمرہ اور ثواب اس کو دیا جائے گا۔ تو اب پہلے جملے سے مراد کیا ہے؟ پہلے جملے کا مکان ہے دنیا اور دوسرے جملے کا مکان ہے عقبہ، اور مکان کا اختلاف ہو گیا تو اتنا اختلاف و تغایر یہ محکوم بہ اور محکوم بہ میں اگر ہو تو حکم لگانے کے لیے کافی ہے، بالکل الوجوہ تغایر کی ضرورت نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے. یا کبھی کبھی جو ہے تغیر حیثیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسے انتا انتا، جیسے اردو میں کہتے ہیں بھائی آپ تو آپ ہی ہیں، آپ تو بھائی راشد بڑے اچھا، بھائی راشد تو راشد ہی ہے. تو اب راشد تو راشد ہی ہے، یہ تو بات ہے. محکوم والے اور محکوم بھی بظاہر ایک ہو گئے نا. لیکن یہاں انتا انتا اے انتا فی الصدق فی اعلی المراتب، بھائی آپ جو ہے نا آپ صدق کے اعلیٰ مرتبے پر، وفا کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. انا ابو النجم و شعری شعری، یہاں زمان کے اعتبار سے تبین ہے. ایک شاعر گزرے ہیں ابو النجم، بڑھاپا آ گیا تو بڑھاپے نے کہا انا ابو النجم و شعری شعری، کہ میں ابو النجم ہوں، پہچان لو مجھے، بھول کا شکار مت رہنا. وہ شعری شعری، میرے شعر میرے ہی شعر ہیں. یعنی جب جوانی میں میرے قوا مضبوط تھے، میرا ذہن مضبوط تھا، میرے اشعار میں جو ذکاوت اور مضبوطی اور عمدگی اس وقت تھی وہی آپ بھی ہے. بڑھاپے نے میری زبان اور دماغ میں کوئی خلل پیدا نہیں کیا ہے. انا النجم و شعری شعری. تو اب یہاں بھی اسی طریقے سے فرق ہے، لہذا محکوم بھی اور محکوم علیہ کی اتحاد کی بات کہنا درست نہیں. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو، دنیا یہ فعلا کے وزن پر دنوب سے ماخوذ ہے. دنا یا دنوبن کے معنی قریب ہونا. دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اقرب الی الزوال ہے، تو قرب زوال کی وجہ سے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ دنیا رکھ دیا گیا. یا پھر قرب الی الآخرہ کے اعتبار سے اس کو دنیا کہہ دیا گیا کہ دنیا آخرت کے قریب ہے. تو دنیا کے معنی قریب اور نزدیک، یہ اس کے لغوی معنی ہے. اس کا مصداق کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کی مختلف رائے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان اس فضا میں جو کچھ بھی جواہر و اعراض ہیں وہ سب کے سب دنیا ہے. اور بعض حضرات نے کہا کہ جن چیزوں کا ادراک احساس کے ذریعے ہوتا ہے وہ دنیا ہے، اور جن چیزوں کا ادراک عقل کے ذریعے ہوتا ہے وہ دنیا نہیں. بارہ دنیا کا مصداق کیا ہے؟ ما سوی اللہ فہو. آپ لوگوں نے کہا جو چیز دنیا سے اللہ سے ذہن کو ہٹانے والی ہے وہ دنیا کا مصداق ہے. فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، بس جس آدمی کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جس کو وہ پانا چاہتا ہے. دیکھو یصیبها کے قید لگا کر ایک خاص فائدے کی طرف اشارہ کیا، ورنہ اتنا بھی کافی تھا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا کہ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو. لیکن لفظ یصیبها لا کر ایک خاص مقصد کی طرف اشارہ کیا کہ حصول دنیا ہر حال میں مضمون نہیں. حصول دنیا بعض حالتوں کے اندر مضمون ہے. ایک آدمی اس لیے مال حاصل کرنا چاہتا ہے کہ لوگ اسے مالدار کہیں، اس لیے مال حاصل کرنا چاہتا ہے کہ تعیش کروں گا، عیاشیاں کروں گا، بدماشیاں کروں گا، فضول خرچیاں کروں گا. تو یہ حصول دنیا اور طلب دنیا مضمون. ایک آدمی دنیا اس لیے طلب کرتا ہے تعفف عن السؤال. آدمی سوچتا ہے کہ بھئی مجھے دنیا میں اللہ نے ضرورتوں کے ساتھ بھیجا ہے اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وسائل چاہیے. اب دنیا بھی وسائل، دنیا کا کام وسائل سے ہوتا ہے، باتوں سے نہیں ہوتا. تو اب دنیا کی جو میرے حاجتیں اور ضرورتیں ہیں دنیا کی نہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے مال چاہیے. اب مال اگر میرے پاس نہیں ہوگا تو بھوک کی شدت مجھے مجبور کرے گی کسی سے سوال کرو. بچوں کی بھوک، بچوں کی پیاس، ان کی ضرورتیں مجبور کرے گی کہ کسی سے مانگو. بیوی کا اصرار اور مطالبہ مجبور کرے گا کہ رستے سوال دراز کرو. اس لیے آدمی دنیا کماتا ہے کہ بھئی اس لیے میں مال چاہتا ہوں تاکہ مجھے کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے.
تو اب یہ حصول دنیا اور طلب دنیا جو ہے، اس طلب دنیا کو مذموم نہیں کہیں گے بلکہ یہ ثواب کا کام ہے۔ ہماری بات تو یصیب لا کر فرمایا کہ دنیا، اس دنیا کی طرف جہاں صرف حصول دنیا ہی مقصود ہے، کوئی غرض خیر اس کے اندر پوشیدہ نہیں ہے، تو وہ دنیا مذموم ہے۔ الا دنیا یصیبها، بس جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے، جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، اچھا، او الی امرأة ينکحها، یا کسی کی ہجرت کسی عورت کے لیے ہے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب دنیا کا لفظ آ گیا تو عورت بھی تو دنیا کا ایک حصہ ہے نا، یہ بھی دنیا ہے، تو دنیا کے اندر عورت بھی شامل ہے۔ پھر دنیا کو باقاعدہ دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بس دنیا کے لیے سب چیز اس میں آ رہی ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ عورت کی فتنہ سامانی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے خاص طور سے اس کا علیحدہ ذکر کیا ہے کہ دنیا میں بہت ساری فتنے، دنیا ساری فتنہ ہے، لیکن ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ عورت ہے۔ آپ نے مشکات میں روایت پڑھی، کتاب النکاح میں سارے گزشتہ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میرے دنیا سے جانے کے بعد مردوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ عورت ہے۔ تو دنیا پوری فتنہ، ان سارے فتنوں میں سب سے شدید ترین فتنہ، بھیانک فتنہ کیا ہے؟ عورت ہے، جبکہ اس کے اندر دینداری نہ ہو اور عورت کے اندر صلاح پیدا ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے، تو پھر وہ دنیا کا سب سے بہترین سامان، دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے۔ اس لیے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری جو ہے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وقتی چیزیں ہیں سب، دنیا ساری کی ساری عارضی سامان ہے۔ پتہ کیا عارضی سامان؟ وخیر متاعها المرأة الصالحة، اور دنیا کی ساری چیزوں میں جن چیزوں کو انسان دنیا میں اپنے مقصد اور ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، ان میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ایک عورت ہے، پاک دامن عورت ہے۔ تو عورت میں اگر صلاح پیدا ہو جائے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا تحفہ ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور عورت اگر صلاح سے خالی ہو جائے تو پھر اس سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جتنے بڑے بڑے فتنے دنیا میں آئے ہیں ان میں عورتوں کا بڑا کردار ہے، ان کے پیچھے عورتوں کی بڑی کار فرمائیاں ہیں۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ عورت بڑا فتنہ ہے، اس وجہ سے جو ہے اس جملے کو خاص طور سے لایا گیا، او الی امرأۃ ینکحها، کہ جس کی ہجرت عورت کے لیے ہو جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس زمانے میں خاص واقعہ پیش آیا تھا ہجرت کے سلسلے میں، اس واقعے کی مناسبت سے عورت کا ذکر کیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہمارے یہاں ایک شخص تھا جو ایک ام قیس نامی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ ام قیس مسلمان ہو گئی، ہجرت کر کے مدینہ آ گئی، ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تو اب انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا، تم وہاں میں یہاں، تم سے مجھے نکاح ہو گیا تو فائدہ بھی کیا ہوگا؟ اگر تم اپنا گھر چھوڑ کر میری طرح مدینے میں آ کر رہنے لگو تو پھر میں تم سے شادی کر سکتی ہوں۔ تو یہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور پھر انہوں نے شادی کر لی۔ اسی نے لوگ ان کو کہا، عبداللہ فرماتے کنا نسمیہ مہاجرہ ام قیس، ہمارے یہاں ان کا نام بھی پڑ گیا تو مہاجر ام قیس، کہ یہ وہ جناب ہیں جو ام قیس کی محبت میں اور ان کو بیوی بنانے کے لیے، ان کو پانے کے لیے ہجرت فرمانے والے ہیں، مہاجر ام قیس۔ تو اس خاص واقعے کی وجہ سے عورت کا ذکر کر دیا، ورنہ دنیا کے تذکرے کے اندر عورت کا ذکر بھی ضمناً شامل تھا، علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔
فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، بس جس آدمی کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جس کو وہ پانا چاہتا ہے، یا عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ دیکھو جو جملہ یہاں پر نہیں ہے جس کی میں نے تشریح کی تھی، اس جملے اور اس جملے کے انداز میں فرق ہے۔ وہاں کیا ہے؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، تو پہلے جملے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ، دوسرے جملے کے اندر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ، اور یہاں طرف بدل دیا۔ یہاں یوں نہیں کہا فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى دنیا والى امرأة، نہیں کہا کہ اس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے کہ اس کی ہجرت عورت کی طرف۔ کیا فرمایا؟ فہجرته الى ما هاجر الیہ، جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اسی مقصد کی طرف، تو یہاں تذکرہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جملے کے اندر انہی لفظوں کا تکرار یہ استعزاز کے لیے، اللہ کا نام لینا، اللہ کے رسول کا نام لینا، یہ ایک مومن کے لیے لذت، اعلیٰ درجے کی لذت ہے، ذکر سے بڑھ کر لذت کسی چیز کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو استعزاز کے لیے وہاں اس کو دوبارہ کیا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی ہجرت اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف ہے۔ اور یہاں دنیا یہ ایک کمینی چیز ہے، ایک گندی چیز ہے، اس لیے اس کا بار بار تذکرہ کرنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اس کا دوبارہ تذکرہ نہیں کیا بلکہ اس کی طرف ضمیر لوٹانے کو کافی سمجھا گیا۔ فمن كانت هجرته الى دنیا، بس جس آدمی کی ہجرت دنیا کی طرف ہے جس کو وہ پانا چاہتا ہے، یا عورت کی طرف ہے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس چیز کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ دیکھو یہاں کچھ باتیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ مطلق عام نہیں، ہر عمل اس سے متعلق نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال تین طرح کے ہیں، نمبر 1 معاصی، نمبر 2 طاعات، اور نمبر 2 مباحات۔ معاصی گناہ، طاعت عبادت نیکیاں، مباحات وہ کام جو جائز ناجائز بھی نہیں ہے اور فرض اور واجب سنت بھی نہیں ہے، بس آپ کر لیں، آپ کو اجازت ہے، نہ کریں تو کوئی پابندی آپ کے لیے کرنے کی نہیں ہے، نہ کرنے پر پابندی، نہ کرنے کا مطالبہ ہے اور نہ چھوڑنے کا مطالبہ ہے، بابا ہے آپ چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں، کرنا چاہیں کر لیں۔ تو اعمال انسانی تین طرح کے ہوتے ہیں، معاصی، طاعات اور مباحات۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو معاصی سے نیتوں کا کوئی تعلق نہیں، نیت کے عمدہ ہونے کی وجہ سے، اچھے ہونے کی وجہ سے معصیت کے اندر حسن اور اچھائی پیدا نہیں ہو سکتی، اس میں خیر کا پہلو پیدا نہیں ہو سکتا، اس کو عبادت کی شان حاصل نہیں ہو سکتی، اس میں نیت کی بنیاد پر وہ آدمی ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ مثلا کوئی آدمی چوری کرتا ہے اور نیت یہ ہے کہ بھئی یہ فلاں مالدار ہے، یہ لوگوں کا خون چوس چوس کے پیسہ اکٹھا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، غریبوں کا خون چوستا ہے، اور یہاں بہت سارے غریب ہیں جو بیچارے بھوکوں مر رہے ہیں، پریشان ہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، رہنے کو مکان نہیں، کھانے کو غذا نہیں ہے، تو اگر ان بھوکوں کا پیٹ بھر دیا جائے تو بھوکوں کا پیٹ بھرنا تو بہت ثواب کا کام ہے،
नंगों को कपड़ा पहनाना सवाब का काम है, बेसहारा लोगों की मदद करना बड़े सवाब का काम है। तो चलो गरीबों और यतीमों और मिस्कीनों और बेसहारा लोगों को सहारा देने के लिए डाके मारते हैं और मान लूट लूट के इन गरीबों का सहारा बनेंगे, इनकी मदद करेंगे। तो गरीबों की नीयत करना बहुत अच्छी नीयत है, उनकी मदद करना बहुत अच्छी नीयत है, लेकिन इस नीयत की बुनियाद पर चोरी करना जायज़ या वाजिब तमाम नहीं। तो फरमाते हैं वो आमाल जो मासियत के दायरे में आते हैं उनका नीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी अच्छी से अच्छी सालेह से सालेह नीयत के साथ भी अगर किसी मासियत का इंतकाब किया जाएगा तो वो मासियत मासियत ही रहेगी, काबिल मुआवजा रहेगी। उसने नीयत की बुनियाद पर उससे मुआवजा हटा दिया जाए या उसमें खूबी पैदा हो जाए या उसको बारी से सवाब कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरे किस्म के आमाल है ताआत, इबादतें और नेकियां। इबादतों और नेकियों से नीयत का ताल्लुक दो हैसियत से, सेहत के एतबार से और तज़ाउफ़ अज्र के एतबार से। यानी नीयत आमाल के सही बनाने में भी मुअस्सिर है और आमाल के सवाब को बढ़ाने में भी मुअस्सिर है। जो आमाल ताअत के दायरे में आते हैं, नीयत उन आमाल के अंदर दो तरह असर करती है। पहला असर सेहत के एतबार से कि नीयत की बुनियाद पर भी उनके सही और गैर सही होने का फैसला होता है, ताअत और गैर ताअत होने का फैसला होता है। एक आदमी ने नमाज पढ़ी अल्लाह की रजा के लिए, ताअत है। एक आदमी इसलिए नमाज पढ़ता है कि लोग देखकर उसे देख सकें, अब ये रिया है, और रिया क्या है? शिर्क है, और शिर्क ताअत की बगावत है। तो नीयत का ताअत से पहला ताल्लुक सेहत का है कि नीयत की दुरुस्तगी की बुनियाद पर आमाल की दुरुस्तगी मौकूफ है। नीयत अगर दुरुस्त और सही है तो आमाल को दुरुस्त और सही होने की सनद मिलेगी। नीयत दुरुस्त और सही नहीं है तो आमाल को सही होने की सनद हासिल नहीं हो सकेगी। और दूसरा ताल्लुक नीयत का ताअतों से तज़ाउफ़ अज्र का है कि आदमी कोई नेक काम करे, उस नेक काम में नीयत के बदलने से और नीयत के ताअद्दुद से सवाब में तज़ाउफ़ पैदा हो जाता है। मसलन इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद में बैठने की मिसाल बयान करवाई कि मस्जिद में बैठना एक ताअत है, कार्य सवाब है, इताअत है, इबादत है। अब कोई आदमी मस्जिद में गया कि नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, तो बस नमाज पढ़ने का सवाब मिल गया उसको। मस्जिद में नमाज पढ़ने का जो खास सवाब अल्लाह के यहाँ मुतय्यन है, ये आदमी उस सवाब का हकदार हो गया, ये सवाब उसको हासिल हो जाए। लेकिन उसने ये नीयत कर ली कि नमाज भी पढ़ूंगा और नमाज पढ़ के बैठा रहूंगा दूसरी नमाज के इंतजार में, तो एक सवाब और मिल गया। नीयत बढ़ गई ना, तो एक सवाब और बढ़ गया। इसलिए कि हदीस पाक में है कि जब तक आदमी इंतजार सलात में मस्जिद में बैठा रहेगा तो वो नमाज ही में है, यानी उतनी देर लिखा जाएगा कि इतनी देर ये नमाज पढ़ने में मसरूफ रहा। तो अब एक सवाब और बढ़ गया, इंतजार सलात का सवाब और बढ़ गया। मस्जिद में जाना, ये नीयत भी कर ली भाई नमाज भी पढ़ूंगा, नमाज का इंतजार भी करूंगा। और भाई कोई अल्लाह का बंदा अगर ऐसा हुआ कि जिसको दीन सिखाने की जरूरत हो तो दीन भी सिखा दूंगा। कोई कुरान पढ़ने वाला दिखाई देगा उसे कुरान पढ़ा दूंगा, कोई नमाज सीखने वाला हो उसको नमाज सिखा दूंगा। ये नीयत भी साथ में कर ली, तो अब तालीम खैर का सवाब इसके नाम आमाल के अंदर ही दिया गया। आदमी सोच रहे यार जहाँ बैठूंगा तो फालतू बातों में लगेगा, वो तो जाके बैठ जाएगा, गीबत करेगा, चुगली करेगा, कहीं से कानों के अंदर गाने की आवाज़ आएंगी, कोई इधर से गुजरेगा उस पर निगाह पड़ेगी, और मस्जिद में चला जाऊंगा तो इन तमाम चीज़ों से महफूज हो जाऊंगा। तो गुनाहों से बचना ये मुस्तकिल एक इबादत है।
اب یہ نیت کر لی تو ترک معاصی کا ثواب بھی اس کے نام اعمال کے اندر شامل کر لیا. سمجھ میں آئی؟ تو جتنی نیتیں بڑھتی چلی جائیں گی اتنی ہی نیتوں کے بڑھنے سے ثواب بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں کہ نیت کا طاعت سے دو طرح کا تعلق ہے. ایک صحت کا تعلق ہے، ایک تضاعف اجر کا تعلق ہے. یعنی نیت ہی کے اعتبار سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اور نیت کے اعتبار سے ہی عمل کے صحیح ہونے کی سند ملتی ہے. تیسری چیز ہے مباحات. وہ کام جو فرض اور واجب اور سنت بھی نہیں ہے اور ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے. آپ کرنا چاہیں کر لیں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں. تو یہ جو مباحات ہیں ان سے بھی نیت کا تعلق ہے. مباحات سے نیت کا تعلق یہ ہے کہ مباح میں اگر نیت کا حسن شامل نہ ہو تو اس میں نہ ثواب ہے اور نہ اس میں گناہ ہے. لیکن مباحات کے ساتھ نیت جوڑ دی جائے تو حسن نیت اگر جڑ گئی تو وہ عمل عبادت بن جائے گا، باعث ثواب بن جائے گا. اور اگر اس میں جو ہے نیت فاسدہ شامل ہو گئی تو اب وہ بجائے مباح کی کیا بن جائے گا؟ معصیت بن جائے گا. ایک آدمی اس لیے خوشبو لگاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ خوشبو لگانے کا اہتمام فرماتے تھے اور جمعہ کے دن خاص طور سے آپ نے خوشبو لگانے کا حکم فرمایا. تو اب خوشبو لگانا فی نفسی ہی عمل مباح ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے اس نیت سے خوشبو لگا لی تو اب عمل بھی سننا کا ثواب اس کو مل گیا. ٹھیک ہے نا. خوشبو لگاتا ہے اس لیے کہ جہاں کو جاؤں گا لوگ مہنگائی تک لگا رکھا، کوئی کمال ہو گئے، بہت شوقین ہے، دیکھو آپ کتنا مہنگائی تک لگا رکھا. اب یہ گناہ ہو گیا کیونکہ ریاکاری اس کے اندر آ گئی نا، یہ گناہ ہو گیا. ایک آدمی عطر لگا کر اس لیے مسجد میں آ رہا ہے کہ فرشتوں کو بدبو کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، خوشبو لگا کر کے جاؤں گا تو فرشتوں کو بدبو کی تکلیف سے نجات مل جائے گی. ثواب ہو گیا. مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کو خوشبو ہوگی تو وہی خوشبو سے ان کو ذرا اچھا ہوگا، ان کو راحت ملے گی تو لوگوں کو راحت پہنچانے کی نیت ہوگی، اس میں بھی ثواب مل گیا. خوشبو اس لیے لگاتا ہے کہ خوشبو لگا لوں تو خوشبو لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، سمجھداری میں اضافہ ہوتا ہے، عقل میں اضافہ ہوتا ہے. بدبو یہ دل و دماغ کو کمزور کرنے والی چیز ہے اور خوشبو یہ دل و دماغ کو مضبوط کرنے والی چیز ہے. اب وہ اس لیے خوشبو لگا رہا ہے کہ میں خوشبو لگا لوں تاکہ دماغ میں مضبوطی ہو اور کتاب کو سمجھنے میں آسانی ہو، قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو، حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو اب یہ جتنی نیت ہے تو یہاں مباحات سے گویا دو طرح کا تعلق ہے. نیت سے مباح میں انقلاب ہوتا ہے، انقلاب الی الطاعۃ یا انقلاب الی المعصیہ. نیت سے فاسدہ ہے تو اب یہ اعمال منقلب ہو کر سیئہ میں بدل جائیں گے، اور نیت صالحہ اگر ہے تو یہ مباح اعمال منقلب ہو کر کہاں چلے جائیں گے؟ طاعت کے دائرے میں چلے جائیں گے. اور دوسرا تعلق تضاعف اجر کا کہ ایک نیت کی ہے تو ایک ثواب، دو نیت کی ہے دو ثواب کی نیت. جتنی نیتیں بڑھتی چلی جائیں گی اتنا ہی ثواب کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو تین طرح کے اعمال ہیں، معاصی، طاعات اور مباحات. معاصی سے نیت کا کوئی معاملہ وابستہ یعنی اس نے نیت کی وجہ سے معاصی میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ باعث ثواب نہیں بن سکتا. طاعات سے دو طرح کا تعلق ہے، صحت کا اور تضاعف اجر کا. اور مباحات سے دو طرح کا تعلق ہے، انقلاب حیثیت اور تضاعف اجر. کہ نیت سے مباح کی حیثیت بدل جاتی ہے، قریب ہو جاتی ہے، اور تعدد نیت کی وجہ سے اس کے اجر ثواب کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے
کہ نیت کا جو تلفظ ہے یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ نیت کا تلفظ یہ بدعت ہے، صحیح اور درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی حدیث کے اندر بھی ایسا مذکور نہیں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ یہ نیت کا تلفظ کرتے ہوں، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سے ہو، کہیں بھی نہیں، کسی حدیث کے اندر بھی نہیں، بس یہ اقام فکبر۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر کہا کرتے تھے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیت کا تلفظ کرنا یعنی زبان سے نیت کے الفاظ کہنا یہ درست اور صحیح نہیں ہے، بلکہ بدعت کے زمرے میں یہ چیز شامل ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نیت کا تلفظ کرنے سے نیت میں استحکام، استحضار اور مضبوطی آتی ہے، اور نیت میں استحکام، استحضار اور مضبوطی یہ مطلوب ہے۔ لہذا اس مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے اگر زبان سے تلفظ بھی کر لیا جائے، دیکھو دل میں جو بات ہوتی ہے اسی کو زبان سے بھی دہرا دو تو اس میں ذرا پختگی اور مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، استحضار زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو حصول استحضار کے لیے اگر نیت کا تلفظ کر لیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے، بلکہ بعض لوگوں نے اس کو پسندیدہ اور مستحب بھی قرار دیا ہے استحضار کے مقصد کے پیش نظر۔ وضو کے اندر نیت کا کیا درجہ ہے، اس حدیث میں یہ مسئلہ بھی لوگوں نے اٹھایا ہے۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ اور احناف کا اس سلسلے کے اندر اختلاف ہے۔ ہمارے یہاں نیت کے صحیح ہونے کے لیے وضو کے صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری ہے۔ دیکھو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے وضو کا تحقق اور ایک ہے وضو کا ثواب۔ حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ تحقق وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی نے وضو کی نیت نہیں کی، بارش میں کھڑا ہو گیا، اس کا پورا چہرہ بھیگ گیا، سر بھیگ گیا، ہاتھ بھیگ گئے، پیر بھیگ گئے، ہو گیا وضو۔ تو غیر کی وادی میں جا کودا، ہو گیا وضو۔ غسل کی ضرورت تھی، کلی کی، ناک میں پانی، ایسا کودا حوض میں کہ اس کے منہ میں بھی پانی چلا گیا، ناک میں بھی، پورا بدن بھی بھیگ گیا۔ نہانے کے ارادے سے نہیں کودا تھا۔ ایک آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت ہے، دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا ٹویل کے پاس، دھکا دے دیا کسی، جا پڑا، پورا بدن بھیگ گیا، ناک منہ میں پانی چلا گیا، پاک ہو گیا۔ یہی اس کا بھیگنا اور ڈوبنا یہ غسل ہو گیا۔ علیحدہ سے غسل کو باقاعدہ نیت کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو ایک تو ہے وضو اور غسل کا تحقق۔ وضو اور غسل کے تحقق کے لیے ہمارے یہاں نیت درکار نہیں۔ البتہ وضو اور غسل کا جو ثواب ہے اس کے حصول کے لیے نیت ضروری ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک عمل کا تحقق، وضو اور غسل کا تحقق اور وجود، اور ایک ان پر مرتب ہونے والا ثواب۔ تحقق کے لیے نیت کی ضرورت نہیں، البتہ حصول اجر کے لیے، ترتب ثواب کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت سے وضو کا عمل کرے گا تو وضو کرنے کا ثواب ملے گا، نیت نہیں کرے گا تو وضو کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور ائمہ ثلاثہ یوں فرماتے ہیں کہ نہیں، تحقق وضو کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آقا نے یوں فرما دیا انما الاعمال بالنیات، ہر طرح کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو وضو ایک عمل ہے کہ نہیں ہے نا، غسل ایک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب عمل ہے اور ہر عمل کے لیے نیت درکار ہے تو ان کے لیے نیت درکار ہے، لہذا نیت ہوگی تو ان کا تحقق ہوگا، اور نیت نہیں ہوگی تو ان کا تحقق نہیں ہوگا۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اعمال کی دو حیثیتیں، دو طرح کے اعمال ہوتے ہیں، ایک ہے عبادات مقصودہ اور ایک ہے عبادات غیر مقصودہ۔ عبادات مقصودہ کے لیے نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے عبادات مقصودہ کا تحقق نہیں ہوگا۔ جیسے نماز عبادت مقصودہ ہے، آدمی نے نماز کا ارادہ اور نیت تو نہیں کی، بس کھڑا ہوا ہے پورا قرآن بھی پڑھ دیا کھڑے نماز نہیں۔ نماز عمل مقصود ہے، نیت کرے گا نماز کا تحقق ہوگا، نیت نہیں کرے گا تو نماز کا تحقق۔ ایک آدمی صبح سے شام تک فاقے سے رہے، روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ روزے کے تحقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت کرے۔ سمجھ میں آئی؟ تو اعمال مقصودہ اور اعمال غیر مقصودہ کے اعتبار سے فرق ہے ہمارے یہاں۔ جو اعمال مقصودہ ہیں، عبادات مقصودہ ہیں، ان کے لیے نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے ان اعمال کی صحت نہیں ہوگی، ان اعمال کا تحقق نہیں ہوگا۔ اور جو اعمال غیر مقصودہ ہیں ان کے تحقق کے لیے اور صحت کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے، ترتب ثواب کے لیے البتہ نیت کی ضرورت ہے۔ اور حنفیہ کی طرف سے اس کی دلیل بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو وضو سکھائی، لیکن کسی ایک روایت کے اندر بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہو کہ نیت کیا کرو پہلے وضو کرنے سے پہلے، ہاتھ دھونے سے پہلے، کلی کرنے سے پہلے، منہ دھونے سے پہلے نیت کیا کرو، اس کے بعد یہ کام کیا کرو۔ کسی ایک روایت کے اندر بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر نیت ضروری ہوتی، نیت شرط ہوتی، تو جہاں آپ نے وضو کی اور غسل کی تعلیم دی ہے صحابہ کو، وہ ان میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی حدیث کے اندر جو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ آپ اس کی وضاحت فرماتے، لیکن کہیں بھی اس کی وضاحت مذکور نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان اعمال کی صحت کے لیے اور ان کے تحقق اور وجود کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان پر ثواب مرتب ہو، اجر مرتب ہو، اس کے لیے نیت کی ضرورت ہے۔ نیت کریں گے تو ثواب ملے گا، اور نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔